ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، نام ہے ان کا حضرت بلال۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو، حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری۔ بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے۔ پورے گوگاواں میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا، یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا، اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا، اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیارو۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے، سب لوگ مار کر چلے گئے۔ یہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں، سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال، اے بلال، یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے۔ اے بلال، آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد یوٹیوب میں سوال و جواب۔ زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر، اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد، بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال آ کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا، اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد، بولو میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا، یہ جواب سننا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے۔ حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے، میں بہت زخمی ہوں،
لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے, اسے کہ حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے. کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر, حضرت بلال پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال. کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گیا ابو بکر, آپ جب بازار میں جاتے ہو, اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا. وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے. وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا, یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سیدھے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ, اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے. بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا, حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی. جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو, حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں. ایسے نہیں, آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے, لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا. ارے ساتھ میں کہو, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو, اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کالے کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھائی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت. اس کا اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو, پہلا انعام یوٹیوب سوال و جواب. ادھر سن لو, بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستوں؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اینا بلال. ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا, اینا بلال, بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے, وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو, لیکن آج ایک بات سن لو, تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی, آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں, تمہیں تو ہدایت دی, اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے, آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھائی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت. اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ, ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ, میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ, تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت. یہ تو پہلا انعام. چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی؟ دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی, ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے
حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا، اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا۔ حضرت بلال کو یہ انعام ملا، بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ، حل رأى احد منکم من رؤیا، ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول، فجر کی نماز ہو جائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا، ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو، وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی نہیں کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا۔ اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی، بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ؟ ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے؟ میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ، اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا۔ کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا، اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب۔ نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت۔ بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا۔ اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا۔ صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے۔ ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے، اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے۔ ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے، کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ تو نبی کا خواب سچا، مطلب جنت کیسی، سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیت و خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو۔ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا۔ کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے یہ خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا بلال بھی تو ہوں گے نا؟ اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی۔ بس ہمارے نبی نے بلال کہا، بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری۔ حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے؟
حضرت بلال وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ جب حضرت بلال آئے، ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا، ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا، لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی، اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے، یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا۔ دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت، ہدایت ملی، ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بھائی دونوں انعام ملے نا، تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا۔ تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت۔ اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال، سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں، اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق۔ ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے، بولو بولو دمشق میں شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے۔ ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے، بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا۔ سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے۔ حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا۔ اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو۔ حضرت بلال نے یوٹیوب میں سوال و جواب۔ بلال بھی رونے لگے، اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ ارے بول سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی، وہ بھی رو رہی ہے، اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے، آخری گھڑی آ رہی ہے، اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میرا روزہ ہے، سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ وہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ عورت، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے۔ وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا، بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کہو سبحان اللہ۔ کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ۔ حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ۔ وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا، اور آواز آ رہی تھی، میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا اب دسترخوان
दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी है, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी। हज़रत बिलाल फरमाते, वो बीवी फरमाती, हज़रत बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद और उसके साथी तैयार हो गए हैं, दस्तरखान तैयार हो चुका, मेरे नबी तैयार हो गए। वो बीवी कहती, दिमश्क की जामा मस्जिद में मगरिब की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो बीवी कहती, वहां मगरिब की जामा मस्जिद में ये मगरिब की अजान हुई और हजरत बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और आंखें बंद हो गई और मेरे दोस्तों नबी के दस्तरखान पर पहुंच गए। तो बताओ तीसरा इनाम भी मिला कि नहीं मिला? अरे मेरे दोस्तों, कोई मजबूत ईमान वाला होता, हिदायत मिलती है तो अकेले बिलाल को नहीं मिलती है, पूरे हबशा वालों को हिदायत मिलती है। अरे मेरे दोस्तों, जब जहन्नम से आजाद होते हैं तो ऐसे आजाद होते हैं कि सबसे पहला कदम अगर जन्नत में जाता है तो हजरत बिलाल का जाता है। और मौत के वक्त कलमा पढ़ते हैं तो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ने से पहले अपने महबूब के चेहरे अनवर का दीदार भी तो करते हैं। भाई नबी पाक का दीदार होता है, फिर कलमा नसीब होता है। मेरे दोस्तों, ये कुरान का फैसला है। बोलो किसका फैसला है? कुरान। कितने इनाम? हमारे बीमारों को शिफा देने वाला, बीमारों को शिफा देने वाला, बोलो बोलो बोलो, बीमारों को शिफा देने वाला। एक मसला समझ ले, आदमी बीमार होना, इलाज कराना, भाई इलाज मुआलजा कराना सुन्नत, इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इलाज के तौर पर बहुत सी चीजों का इस्तेमाल फरमाया। तो इस नियत से डॉक्टर के पास जाओ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना इलाज मुआलजा करवाते थे, आप इलाज करते जाओगे 100 शहीदों का सवाब मिलता जाएगा। शिफा देने वाला, बाकी इलाज कराना हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इलाज करा और किसी के पास भी इलाज कराओ। अरे कोई डॉक्टर मिले तो डॉक्टर के पास इलाज कराओ, हाँ, अगर कोई होम्योपैथिक मिले उसके पास इलाज कराओ, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उसके पास इलाज कराओ, अरे कोई हकीम हो उसके पास इलाज कराओ, बल्कि मेरे प्यारो कोई तावीज वाला हो उसके पास भी इलाज कराओ। इलाज कराने में कोई हरज नहीं, तावीज बांधने में कोई हरज नहीं, तावीज पीने में कोई हरज नहीं। अरे मेरे प्यारो, अगर तावीज बांधने में कोई हरज होता, तावीज बांधने में कोई हरज होता तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तावीज बना रहे हैं, चमड़े के टुकड़े पर तावीज बना रहे हैं और नवासे रसूल हजरत हुसैन के गले पर लटका रहे हैं। अगर तावीज का बांधना हराम होता तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद नबी के नवासे के गले पर तावीज बांधते। लेकिन मेरे दोस्तों, मामला गड़बड़ कहाँ होता है कि तावीज भाई बांध भी ले, तावीज का पानी पी ले, अपने ऊपर दम कर ले, अरे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास इलाज करा, हकीम के पास करा, अरे डॉक्टर के पास जा, एलोपैथिक के पास जा, इलाज कराने में कोई हरज नहीं। लेकिन अकीदा ये होगा कि शिफा देने वाला, डॉक्टर से कुछ होने वाला इलाज कराएंगे, लेकिन शिफा देने वाला। मैंने कहा ना, एक मरतबा एक भाई आया मेरे पास, मिठाई का डब्बा लेकर आया, मैं तो बड़ा खुश हो गया। अरे खुश होए कि नहीं हो, तुम लोग समझो तो अच्छा है। रवि भाई आपको तो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ कर रहे हैं, मिठाई का डब्बा लावे तो समझ में आ रहा है। एक भाई मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आया, फिर इनाम साहब मुझे क्या कहने लगा, मौलाना क्या तावीज आपने पावर वाली दी है, हाथ से बांधा और सीधे इंग्लैंड का वीजा लेने गया। वो सामने वाली औरत ने कुछ नहीं पूछा, सीधे मेरे पासपोर्ट पर वीजा। क्या पावरफुल तावीज। हालांकि मैं आपको सही बताऊं, जब वो मुझे कह रहा था तो मैं तो उसका चेहरा देख रहा था। क्यों? इसलिए कि 2 दिन पहले मैं गया था और मुझे रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा ये अजीब है भाई, मेरी तावीज पे तेरे को वीजा मिले और मेरे को। इससे मालूम हुआ कि अगर तावीज से होता ना तो मैं मेरे पूरे पासपोर्ट पे वीजा लगवा देता। ये हमारे देखो इंग्लैंड के भाई बैठे कमरुद्दीन, इनका पासपोर्ट मैं बना देता। ये सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? इसलिए हमेशा हमेशा भरोसा किस पर? भाई सब कुछ करने धरने वाला कौन? इसे कभी कभी कोई कहता है ना कि मैंने तावीज बांधा तो मेरा काम हो गया, मैंने तावीज पिया तो मेरा काम हो गया। अल्लाह नाराज होता, तावीज बांधने से कुछ न हुआ, तावीज के पीने से कुछ न हुआ, दवा खाने से कुछ न हुआ। अल्लाह फरमाते शिफा देना किसी के कब्जे में नहीं, शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ। अकीदा मजबूत करोगे नहीं इंशाअल्लाह। कोई डॉक्टर नाराज तो नहीं हो रहा? कहते एक मरतबा 2 भाई लड़ रहे थे, हा? कोई 2 भाई, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, तो तीसरा एक आदमी आकर दांत तोड़, दांत तोड़।
تو وہ پہلا والا مارے, دوسرا والا مارے, کہا ادھر ادھر مت مار, دانت سے مار, دانت توڑ. تو دونوں کھڑے ہو گئے کہ تیرے کو کیا لینا دینا, ہم لوگ کہیں بھی مارے, تو دانت کیا کو کرتا. تو اسے جیب میں سے نکالا, میں ڈینٹسٹ ہوں. ایڈورٹائز. کچھ لوگ تعویذوں کی بھی ایسے ایڈورٹائز کرتے ہیں, دیکھا کچھ لوگ تعویذوں کی بھی, تعویذ بنا ہوا ہے, بانٹے جا رہا ہے. ارے تعویذ کا کورس پہلے سیکھ تو صحیح. یہ عملیات جو ہے نا, عملیات یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے سیکھ لیا. میرے دوستوں اس کے کل 8 سبق ہوتے ہیں, 6 مہینے کی اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, تب جا کر آدمی ایک عامل بنتا ہے. اب یہ تو جیب میں کاٹ رکھتا ہے, بانٹے جاتا. اگر ارے بھائی اس سے اگر کچھ بن گیا ہوتا تو تو کہیں کو نہیں بنا لیتا, کہتا اس سے رکھو برکت ہو جائے گی. میرے دوستوں یہ عملیات کا کام بھی بہت نازک کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر کہو بھائی شفا دینے والا کون, ساتھ میں بولو بھائی شفا دینے والا کون, اللہ. کرنے دھرنے والا کون, اللہ. اور کل جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارے ولی ہے, اللہ کے جتنے اولیاء ہیں, ولی تھے, ولی ہے اور ولی قیامت تک رہیں گے. میرے دوستوں جتنے اولیاء, اور میرے دوستوں میں کبھی کبھی خوش ہو کر کہتا ہوں ہم گجرات والے تو اتنا فخر کرے, جتنا فخر کرے کم ہے. میرے پیارے دوستوں ایک بات سن لو اور ڈنکے کی چوٹ پر سنو کہ سب سے پہلے حدیث کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پھیلایا. مکے میں حدیث کا علم پھیلا, اس کے بعد حدیث کا علم مدینہ پہنچا, مدینے کے بعد یہ علم یمن پہنچا, یمن کے بعد یہ علم شام پہنچا, شام کے بعد یہ علم کوفہ پہنچا, کوفہ کے بعد یہ علم بصرہ پہنچا, اور بصرے کے بعد اگر یہ علم آگے بڑھا ہے تو ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہندوستان میں حدیث کا علم آیا, اور آیا بھی تو سب سے پہلے گجرات کی زمین پر آیا. سب سے پہلے اگر ہندوستان میں, پورے ہندوستان میں, بھائی وہ الگ بات ہے دیوبند میں بڑا مدرسہ ہوگا, سہارنپور میں بڑا مدرسہ ہوگا, لکھنؤ میں بڑا مدرسہ ہوگا, اللہ سب کو خوب ترقی عطا فرمائے, لیکن یہ تو سب کو کہنا پڑے گا اور لوہے کے چنے چبا کر یہ کہنا پڑے گا میرے دوستوں کہ سب سے پہلے گجرات کا جو علم, جو حدیث کا جو علم آیا وہ ہمارے گجرات میں آیا ہے. اسی لیے میرے دوستوں ہمیں معلوم نہیں یہ گجرات کی بارڈر جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے, نہ جانے کتنے صحابہ کے مزار ہوں گے, نہ جانے کتنے تابعین کے مزار ہوں گے, نہ جانے کتنے تبع تابعین کے مزار ہوں گے, نہ جانے کتنے اولیاء کے مزار ہوں گے. اور شاید یہی وہ مزارات ہے جس کی وجہ سے خدا کا کرم ہم پر ہوتے رہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ YouTube سوال جواب. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اذان سے اور اللہ کی کبریائی سے اللہ ہم سب کو محبت عطا فرمائے. ہاں ایک بات بھائی میں نے سنا, بہت دکھ ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بیان ہوتی ہے اور آخر میں موبائل چوری ہوتی ہے. یہ جب بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا تو کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. یہ اتنی گندی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے. لکھا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے اسلامی قانون ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے, اور اگر اسلامی قانون نہیں, جیسے یہاں کوئی ہاتھ کو کاٹنے والا نہیں بلکہ کبھی چور کا پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر پتہ چل گیا تو لوہے کی چھری سے تیرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا, اور اگر قیامت کے دن وہ راز کھلا اللہ جہنم کے لوہے کی آگ سے تیرے ہاتھ کو کاٹیں گے.
اس لیے جو بھائی اس طریقے کی حرکت کرتا ہو، ہم سب سے محبت کرتے، پیار سے کہتے بھائی ایسا مت کر، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے مانگ، اللہ روزی دے گا، اللہ دوسروں کو دیتا تجھے بھی دے گا، چوری میں کون سی برکت ہونے والی؟ ایک بات ہے، غلط جگہ سے آئے گا تو غلط جگہ جائے گا، ہوتا ہے آدمی اگر غلط جگہ سے پیسہ لاتا ہے تو بیوی بیمار تو اسپتال کا بل بن گیا 2.5 لاکھ، بچہ بیمار تو اسپتال کا بل بن گیا 5 لاکھ، تو غلط جگہ سے آیا، غلط، تو تجھے ملا کیا؟ اس سے اچھا خدا سے مانگا ہوتا، وہ روپیہ تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا۔ تو بھائی کوئی چوری نہ کرے، میں تو سمجھتا ہوں نہیں کرتا ہوگا، کسی کو شک شبہ ہو گیا ہوگا، باقی مسلمان ایسا نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہو تو توبہ کرے، اور آپ لوگ خود بھی اپنے جیب کی حفاظت کرے، کوئی آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالے اس سے آپ چوکن نہ رہے، اور اپنے موبائل کو چیک کر کے پھر یہاں سے جائے۔ اللہ تعالیٰ چوری سے، ہر گناہ سے، اللہ غیبت سے، تہمت سے، اللہ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بولو آمین، بولو آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں، آپ کو تو میں نے اذان کہا، لیکن میرا جی چاہتا ہے میں صلاۃ و سلام تھوڑا پڑھوں تھوڑا، میرا جی چاہتا ہے، وہ جمعہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو، لیکن تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بچہ پڑھے گا، جوان پڑھیں گے، بڑے سب پڑھیں گے بھائی، اس سے کہ سیرت مصطفیٰ کا جلسہ اور صلاۃ و سلام نہ ہو تو یہ تو ادھورا پنا ہوگا نا، اس سے بھائی سب پڑھیں گے، بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ شروع کریں۔ سلام سلام یوٹیوب سوال و جواب۔ سلام 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 مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ صورت لاکھوں سلام، سلام سلام پورا مجمع، سلام 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 مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ صورت لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت لاکھوں سلام، ساقی حوض کوثر لاکھوں سلام، کہو سلام 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 سلام، شافی روز محشر لاکھوں سلام، شافی روز محشر لاکھوں سلام، ان کے روئے منور لاکھوں سلام، سلام 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 سلام، ساتھ میں کہو مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ صورت لاکھوں سلام۔ آخری مصرع پورے بیان کا خلاصہ، بلکہ سارے بیانوں کا خلاصہ، کہو آمین، اللہ قبول فرمائے۔ جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے ہمارے نبی ہمیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، ہمارے نبی نے فرمایا ہر یوٹیوب نبی سوال و جواب۔ ان کی امت کہیں، ہمارے نبی فرماتے ہر نبی کہیں، ان کی امت کہیں، لیکن ہمارے نبی کو پوچھا آپ کہاں جہاں میری امت ہوگی وہی بیچوں بیچ میں کھڑا ہے۔ جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، بولو جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، ایسے سردار و سرور لاکھوں سلام، ایسے سردار و سرور لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، ایسے سردار و سرور لاکھوں سلام، سلام 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 سلام، اللہ محبت نصیب فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔
بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔